السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک عجیب ہی کہانی سنانے والا ہوں۔ ویسے اس قسم کی کہانیاں ہمارے اردو ادب میں زیادہ تر نہیں ملتی ہیں۔ ام، میں نے کچھ رشین رائٹرز کی کچھ ایسی کہانیاں پڑھی ہیں۔ ہمارے اردو ادب میں سعادت حسن منٹو صاحب کی ایک کہانی ایسی پڑھی تھی کہ جیسے لالٹن، اس کا نام تھا لالٹن۔ تو لالٹن کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص بازار حسن جاتا ہے تو اس کو لالٹن نظر آتا ہے، تو غلط ارادے سے وہ جاتا ہے وہاں، تو اسے لالٹن نظر آتا ہے اور وہ لالٹن سے شرما جاتا ہے، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے لالٹن اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اگلے دن پھر وہ ارادہ کرتا ہے، وہیں جاتا ہے دوبارہ، تو اسے پھر وہی لالٹن نظر آتا ہے۔ وہ پرانے زمانے میں گیس کے لالٹن جو برٹش گورنمنٹ نے اسٹریٹ لائٹ کے لیے لگائے ہوتے تھے، تو اس کو پھر وہ لالٹن نظر آتا ہے، اور وہ پھر اس سے شرما جاتا ہے کہ یہ لالٹن مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور تیسرے دن جب وہ جاتا ہے تو پھر سیم یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو لالٹن کا خوف آتا ہے، اس کو حیا آتی ہے۔ تو ایک بہت پاورفل سٹوری تھی ان کی۔ تو دوستوں، میں ان لوگوں کے جیسا تو نہیں لکھ سکتا، لیکن میں ادنا سی کوشش کروں گا، تو کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اس کے لیے معذرت ہے۔ تو دوستوں، یہ ہے ٹینٹ کی کہانی، شامیانہ بھی کہتے ہیں، ٹینٹ کہتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ کہانی اس ٹینٹ کی زبانی ہے، یہ کہانی اصل میں وہ ٹینٹ سنا رہا ہے۔ تو وہ ٹینٹ یہ کہتا ہے کہ میری زندگی ایک انسان جیسی ہے۔ تو اب پوچھنے والا اس سے پوچھتا ہے، تو بھائی یہ کیسی بات کی تم نے؟ تمہاری زندگی ٹینٹ انسان جیسی کیسے ہوگی؟ تم ایک ٹینٹ ہو اور تم ایک شادیانے ہو، تو جبکہ انسان جو ہے وہ ایک چلتی پھرتی مخلوق ہے، اور تمہاری زندگی اس کے جیسے کیسے ہو گئی؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں، میں ایک انسان کی طرح چل پھر تو نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ میری زندگی بالکل انسان جیسی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب مجھے بتاؤ، دوسرا آدمی پوچھتا ہے کہ بھئی مجھے بتاؤ کہ بھئی یہ کیا بات تم نے کس بیس پر کی ہے؟ تو اب وہ ٹینٹ جو ہے وہ اس کو وہ ساری تفصیل بتاتا ہے کہ میری زندگی کیوں انسان جیسی ہے۔ تو ٹینٹ کہتا ہے کہ جس وقت کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو میری ضرورت ہوتی ہے، اور مجھے نصب کر دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں اور میری چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، اگر دھوپ کا وقت ہو تو مجھ سے چھاؤں لیتے ہیں، اور اگر سردی کا وقت ہو تو میں انہیں سردی سے بچا لیتا ہوں۔ اور اسی طرح اگر دکھ کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، تو بھی مجھے لگایا جاتا ہے، اور اس وقت بھی میں یہی کام کرتا ہوں۔ گرمی کا وقت ہے تو گرمی سے بچاتا ہوں، اور سردی کا وقت ہے تو سردی سے بچا لیتا ہوں۔ تو وہ پوچھنے والا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تمہارا کام ہے، لیکن انسان کی طرح تم بھلا کیسے ہوئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو، اکثر انسان بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ جیسے کہ والدین ہیں، تو خوشی وقت وہ اپنے بچوں کی خوشیوں میں ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے خوشیاں مناتے ہیں، اور اگر کبھی دکھ کا وقت ہو تو وہ ان کا سہارا بنتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں دوست ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، اور ایسے ہی رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کے بغیر نہ ہی خوشیاں منائی جاتی ہیں، شادی بیاہ کیے جاتے ہیں، اور خوشیاں، سالگرہ ہو گئی، کوئی اور خوشی ہو گئی، عقیقہ ہو گیا، تو نہ وہ بنایا جاتا ہے، اور نہ ہی غم بانٹنے کے وقت میں کوئی اکیلا چھوڑتا ہے۔ بہن بھائی رشتہ دار سبھی ہوتے ہیں، تو جب وہ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے میری چھاؤں جیسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح میری زندگی بھی انسانوں جیسی ہے۔ تو پوچھنے والا کہتا ہے کہ چلو، یہ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ تم انسانوں جیسے ہو، کیونکہ تم بھی انسانوں کی طرح دوسروں کو گرمی اور سردی سے بچاتے ہو اور ان کی خدمت کرتے ہو، لیکن صرف اس ایک بات سے تم خود کو کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہاری زندگی انسانوں جیسی ہے؟ تو اپنے بارے میں کچھ اور بتاؤ۔ تو ٹینٹ کہتا ہے کہ ہاں، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھتا ہوں۔
مجھے شادیوں میں بھی لگایا جاتا ہے اور مجھے مرگ میں بھی لگایا جاتا ہے۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ دن میں مجھے شادی میں لگایا جاتا ہے اور رات کو مجھے اتار کر کسی مرگ میں لگا دیا جاتا ہے۔ تو جیسے انسان کی زندگی میں خوشی بھی آتی ہے اور غم بھی آتے ہیں، تو یہ سلسلہ دن رات چلتا ہے۔ کبھی خوشی کا وقت ہوتا ہے، کبھی غم کا وقت آ جاتا ہے، جبکہ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ میں خوشیاں بھی دیکھتا ہوں اور میں غموں کو بھی برداشت کرتا ہوں۔ تو اس لیے میں بالکل انسانوں جیسا ہوں، میری زندگی انسانوں جیسی ہے۔ تو پوچھنے والا کہتا ہے کہ چلو یہ دوسری بات بھی سمجھ آ گئی۔ تو اب تم ایسا کرو کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم زندگی کو کیسے دیکھتے ہو، یعنی تم زندگی میں کیا کیا کچھ دیکھتے ہو جب بھی تم خوشی کے موقع پر کچھ دیکھتے ہو یا پھر غم کے موقع پر، اور اب کی دفعہ جو تم جواب دو گے اس سے ثابت ہوگا کہ تمہاری زندگی انسانوں جیسی ہے یا نہیں ہے۔ تو ٹینٹ یعنی شامیانہ بولتا ہے کہ ہاں، میں بہت کچھ دیکھتا ہوں۔ میں شادیوں میں بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب دیکھتا ہوں تو وہ ہر طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ان کو بس یہ پتہ ہوتا ہے کہ شادی ہو رہی ہے، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ شادی کیا ہوتی ہے یا کیوں ہوتی ہے۔ تو بس وہ اپنی کھیل کود میں ہوتے ہیں۔ ان بچوں کو میں کھیلتا کودتا دیکھتا ہوں، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتا دیکھتا ہوں، کچھ چیزیں کھاتا دیکھتا ہوں، نئے نئے کپڑے پہنے دیکھتا ہوں۔ وہ اپنے والدین کا ہاتھ چھڑا چھڑا کر دور بھاگتے ہیں۔ یہ منظر ان کے لیے ایک آزادی کا منظر ہوتا ہے، ایک نیا منظر ہوتا ہے، ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ وہ خود کو گھر کی قید سے آزاد پاتے ہیں، یکسانیت کے ماحول سے آزادی پاتے ہیں، اور بس انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ شادی جو ہے یہ ہمارے کھیلنے کودنے کے لیے ہی تو ارینج کی گئی ہے۔ تو اب خوب کھیلنا چاہیے اور خوب مزہ کرنا چاہیے۔ وہ ہر قسم کی فکر اور غم سے وہ آزاد ہوتے ہیں اور وہ بس اپنی زندگی میں مزہ لینا چاہتے ہیں۔ اور جب کوئی مرگ کا وقت ہوتا ہے، دکھ کا ماحول ہوتا ہے گھر کے اندر، وہاں پر یہ بچے اپنے والدین کو دکھی دیکھتے ہیں تو یہ بھی دکھی ہو جاتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، لیکن من میں یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی موقع ملے ہم کھیل کود لیں۔ ان چھوٹے بچوں کو بالکل اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ کون چلا گیا ہے دنیا سے یا کون پیارا یا ہمیں پیار کرنے والا دنیا سے اس وقت جا چکا ہے۔ تو اس بات سے لاپرواہ انہیں صرف اپنے کھیل کی اور بھاگنے دوڑنے کی ہی پرواہ ہوتی ہے، لیکن اس وقت ذرا وہ ادب کرتے ہیں اپنے والدین کا، رشتہ داروں کا۔ گھر میں سوگ کا ماحول ہوتا ہے، سب رو رہے ہوتے ہیں، تو بچے کہتے ہیں ہمیں بھی ذرا تھوڑی دیر خاموش رہنا چاہیے، لیکن جیسے ہی اگلے دن ان کو موقع ملتا ہے تو وہ دوبارہ اپنا کھیل شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان بچوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ کیا خوشی ہے اور کیا غم کا وقت ہے، کیونکہ وقت صرف اور صرف کھیل کود کا ہے اور ہر وقت ہی کھیل کود کا ہے۔ پھر میں کچھ تھوڑے سے نوجوان بچوں کو دیکھتا ہوں۔ یہ نوجوان بچے شادیوں کے موقع پر اور خوشی کے موقع پر اپنے کپڑوں اور اپنے بالوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ ان کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی ہے، ہر وقت ان کے چہروں پر مسکراہٹ رہتی ہے، اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ متلاشی سی ہوتی ہیں، کچھ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کچھ، تو ادھر ادھر دیکھتی رہتی ہیں۔ اور جب یہی نوجوان بچے کسی غم کے موقع پر ہوتے ہیں تو وہاں بھی تقریباً ملتی جلتی ان کی بھی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ مرگ کے موقع پر بھی اپنے کپڑوں اور اپنے بالوں کا خاص خیال رکھتے ہیں، اور یہاں پر مجبوراً یہ مسکرا تو نہیں پاتے، لیکن ان کی آنکھیں ویسی ہی چلتی ہیں جیسی شادی کے موقع پر چلتی ہیں، اور وہی متلاشی نگاہوں کے ساتھ یہ مرگ کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ اور ان نوجوان بچوں کے اندر بھی چھوٹے بچوں کی طرح خوشحالی ہی نظر آتی ہے۔ یہ غموں اور فکروں سے آزاد ہوتے ہیں، مشکلات سے آزاد نظر آتے ہیں ان کے چہرے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ جو جوان لوگ ہیں یا نئے شادی شدہ لوگ ہیں ان کے اندر، تو یہ لوگ جو ہیں
یہ نوجوانوں سے بھی کہیں زیادہ جو ہے اپنے کپڑوں اور اپنے بات چیت کا خیال رکھتے ہیں. بہت ادب و اداب کے ساتھ یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ہر چیز میں بہت ناز سے بات کرتے ہیں. سب لوگوں سے ہٹ کر ایک الگ ہی فخر ان لوگوں کے چہروں پر نظر آتا ہے. ان کے چہرے خوشحال تو نظر آتے ہیں، لیکن ان کی آنکھیں کچھ اور بیان کرتی ہیں. یہ آنکھیں نوجوانوں کی طرح متلاشی تو نہیں ہوتی، لیکن ان میں ایک فکر ضرور نظر آتی ہے، اور وہ فکر ہوتی ہے مستقبل کا خوف ان کی آنکھوں میں نظر آتا ہے. مستقبل کی پریشانیوں کا خوف ان کی آنکھوں میں بس آتا ہے. اور چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو، دونوں موقعوں میں ہی یہ ایسا ایک جیسا ہی ان لوگوں کا بھی رویہ رہتا ہے. پھر شامیانہ کہتا ہے، میں ان شادیوں اور غموں میں مڈل ایج کے لوگوں کو دیکھتا ہوں. یہ لوگ اکثر اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے بڑے بچے ہوتے ہیں، لیکن ان سب لوگوں میں ایک چیز مشترک نظر آتی ہے. وہ ان کے چہرے پر شدید ترین پریشانی نظر آتی ہے، اور اکثر ان کی آنکھوں میں حقارت اور نفرت نظر آتی ہے. یہ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، لیکن ان کی آنکھ جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو گھور گھور کر دیکھتے ہیں. ان لوگوں کو اپنے کپڑوں اور بالوں کی تو بہت زیادہ پرواہ نہیں ہوتی، لیکن ان کی باتیں گھروں، گاڑیوں اور پیسوں کے متعلق زیادہ تر ہوتی ہیں. اور ان لوگوں کی ان سب نعمتوں کا ذکر جو ہے، یا کسی بھی نعمت کا ذکر، وہ اپنی زبان پر بار بار لاتے ہیں. کوئی اپنے بچوں کی تعریف کرتا ہے، کوئی اپنی گاڑی کی، اور کوئی اپنے گھر کی، اور کوئی اپنی خوشحالی کی اور چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے. اور ان کا رویہ بھی شادیوں میں اور مرگ میں تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے. مرگ میں تھوڑا خاموش ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے یہ اپنی بات کہنے سے باز نہیں آتے. اور اس کے بعد پھر شامیانہ کہتا ہے کہ میں یہاں پر بوڑھے لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں. یہ لوگ اکثر خاموش ہی رہتے ہیں. یہ کسی سے بہت زیادہ بات نہیں کرتے، نہ یہ کسی سے آنکھ ملاتے ہیں بہت زیادہ، اور نہ ہی خود سے کوئی بات زیادہ کرتے ہیں. ان لوگوں کو اپنی رسپیکٹ کا بہت زیادہ خیال ہوتا ہے، اس لیے یہ سنجیدہ رہتے ہیں. ان کے چہروں پر بہت زیادہ فکر تو نہیں نظر آتی، لیکن یہ نوجوانوں کو اور جوان لوگوں کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ایک حسرت سی ضرور نظر آتی ہے. کچھ بوڑھے لوگ تو نوجوانوں کو دیکھ کر اپنی یادوں میں چلے جاتے ہیں، ان کے چہروں پر مسکراہٹیں آ جاتی ہیں. اور کچھ بوڑھے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اور زیادہ سنجیدہ اور ان کے چہروں پر دکھ کے آثار نظر آنے لگتے ہیں، جیسے یہ نوجوان انہیں برے لگ رہے ہوں، یا یہ نوجوان جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ ان کو بری لگ رہی ہوتی ہیں. اب ان بوڑھوں کا یہ مختلف رویہ کیوں ہوتا ہے؟ تو شامیانہ کہتا ہے کہ یہ بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی اب کبھی بھی، لیکن ایک بات تو اب سب کو ماننی پڑے گی کہ میری زندگی بالکل انسان جیسی ہے. کیونکہ مجھے ایک جگہ پر نصب کر دیا جاتا ہے، جہاں پر بھی مجھے نصب کیا جاتا ہے میں وہاں پہ نصب ہونے کا پابند ہوتا ہوں. اور انسان کو بھی جہاں پر نصب کر دیا جاتا ہے یہ اسی جگہ پر اور اسی طریقے سے زندگی گزارنے کا پابند ہو جاتا ہے. اور ہم دونوں کو زندہ بھی رہنا پڑتا ہے، تمبو کے کپڑے کے پھٹ جانے تک اور انسان کے دنیا سے چلے جانے تک.